بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بیٹا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دعا کا لغوی معنی ہوتا ہے مانگنا، التجا کرنا یا پکارنا۔ کس کو پکارنا، کس سے مانگنا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگائی جائے گی تو وہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اب ہم اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اصطلاحی لحاظ سے کیا تعریف ہے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کے طور پر، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کے طور پر نیک تمنا اور خواہش کے اظہار کو دعا کرنا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی ساری حاجات کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں، تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ لیکن اب جبکہ تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہے کہ کیا کام ہو چکا ہے، کیا کام ہونے والا ہے، کس کی زندگی میں کیا خوشی آئے گی، کیا غم آئے گا، کیا حادثہ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن دعا کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اور دعائیں جو ہیں وہ دل سے نکلیں تو وہ قبول ہوتی ہیں۔ جیسے ماں باپ اگر بچے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اور ہاں، بد دعا سے بچنا چاہیے دوسروں کی، کیونکہ بد دعا جو ہے اگر لگ جائے تو انسان کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور دعائیں کہہ کر نہیں منگوانی چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ سے بھی کہیں نہیں، آپ ان کی خدمت کریں زیادہ سے زیادہ۔ پھر وہ اپنے دل سے جو آپ کے لیے دعا ان کے دل سے جو نکلے گی نا، اس میں بہت اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو تو عرش پر بھی قبول فرماتا ہے۔ اور جو تہجد کا ٹائم ہے وہ بہت ہی زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اسپیشلی تہجد کی نماز پڑھ کے جو دعا کی جائے لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی کثرت ہونی چاہیے، بار بار دعا مانگیں، بار بار اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اچھا، دعا کی اہمیت ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بس اے محمد جب تم فارغ ہو تو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ فارغ ہو یعنی جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، یعنی فار ایگزامپل رات کا وقت جو ہوتا ہے اس میں انسان بالکل فری ہوتا ہے، تو رات کے وقت جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، سورہ علم نشرہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، تو کہا جا رہا ہے جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کھڑے ہو، یعنی قیام کر کے اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر جب رب سے دعا مانگی جائے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے جو سچے دل سے کی جائے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کی پیدائش یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق اور شب و روز کے انقلاب میں ان دانش مندوں کے لیے، ان عقل مندوں کے لیے، دانش مند کا لفظ بیسیکلی عقل مند کے لیے یوز ہوتا ہے، ان دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر لیٹتے ہوئے یعنی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی ان تمام چیزوں پر کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرشمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ساری، کہ خدایا تو نے یہ نظام عالم، یہ پوری دنیا، یہ کائنات کا نظام بے نتیجہ پیدا نہیں کیا، یعنی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا، ایسے نہیں اسے کھلا چھوڑ دیا گیا اس دنیا میں۔ تو پاک ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائی۔ اس چیز کی ہم کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ خدایا جس کو تو دوزخ میں داخل کرے اس کو تو نے رسوا کر دیا، یقیناً رسوائی کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے جو اس دن جس کا نامہ اعمال دوزخ کے حق میں نکلے گا۔
गुनहगारों का कोई मददगार नहीं। मुत्तफिक इलैह, इस चीज़ को समझते हैं बेटा। मुत्तफिक इलैह जहाँ पर भी लिखा हुआ होता है, इससे मुराद ये है कि वो हदीस मुबारका सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, यानी इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों ने उस हदीस को लिया है जहाँ मुत्तफिक इलैह लिखा हो, ठीक है। ऑथेंटिसिटी उसकी साबित हो जाती है। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं दुआ के आदाब की तरफ। दुआ के चंद आदाब आपकी बुक में बयान किए गए हैं, जिसको मैंने शॉर्टली यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले दुआ के आदाब हदीस मुबारक अगर आप पढ़ें, सही बुखारी उठाकर देखें या सही मुस्लिम उठाकर देखें, सियासत्ता के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरीके पर दुआ की बरकतें बताई हैं कि दुआ जो है वो अल्लाह ताला के अर्श को हिला कर रख देती है, और दुआ अल्लाह ताला से करते ही रहना चाहिए। तो पहला दुआ का अदब क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही मेरी दुआ को कबूल फरमा सकता है, इस यकीन के साथ दुआ मांगी जाए। दूसरा, दुआ मांगने वाला शख्स नाइंसाफ़ी से इज्तनाब करे, यानी वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करता हो, किसी पर जुल्म ना करता हो और हराम माल ना कमाता हो, कस्बे हराम से का मुर्तकिब ना हो, कस्बे हराम से इज्तनाब करता हो, ठीक है। अगर हराम माल कमाता होगा तो हराम माल कमाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा मेरे बेटे। दुआ में इखलास होना चाहिए, खलूस नीयत के साथ, साफ नीयत, सच्चे दिल के साथ अगर दुआ मांगी जाएगी तो उस दुआ को भी कबूलियत का दर्जा दिया जाता है। इब्तिदान हम्दो शुक्र, यानी दुआ के शुरू में पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्दो सना बयान की जाए, ताकि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब बंदा उसकी तारीफ़ करता है, उसकी हम्द बयान करता है, और फिर उससे अपनी हाजात के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए। अच्छा, दुआ मांगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ उठाएं, अगर आप ज़ुबान से बग़ैर आवाज़ के भी दुआ कर लेते हैं तो आपका रब तो आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है ना। अल्लाह ताला तो अपने इल्म के लिहाज से हर जगह मौजूद है, तो वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, उसके फरिश्ते हमारे आसपास हैं, हमारे नामा अमाल को नोट करे हैं, किरामन कातिबीन मौजूद हैं। तो किसी भी इंसान की अल्लाह ताला किसी भी वक्त अपने बंदों से गाफिल नहीं होता। बंदे जिस वक्त दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला माफ़ करता है उनके गुनाहों को और उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। अच्छा, नेक्स्ट है अव्वल व आखिर दरूद सलाम पढ़ा जाए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। इसकी हदीस की रूह से भी बड़ी अहमियत बताई गई है। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं, ए ईमान वालो यानी मोमिनो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो हमें चाहिए कि अपनी दुआ के शुरू में और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला और उसका रसूल हमसे राज़ी हो, हमसे खुश हो और हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारी हाजात को, हमारी ज़रूरियात को वो पूरा फरमा दे, ठीक है। इसके अलावा दुआ कसरत से करनी चाहिए, बार बार दुआ मांगेंगे, बार बार अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ को कबूल फरमाएगा। दुआ के इन आदाब को मलहूज़े हाथे रखा करें, आइंदा जब भी दुआ मांगा करें। और चैप्टर के अंदर बेटा आपको अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दुआएं लिखी हुई नज़र आएंगी तर्जुमे के साथ, बुक के अंदर देखिएगा। तो आपका ये होम टास्क है कि आपने उन दुआओं को तर्जुमे के साथ ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।